السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم کل جو ہے سورہ کوثر پڑھے تھے، سورہ عصر پڑھے تھے، آج ہم جو ہے سورہ کوثر پڑھیں گے۔ اور یہ بہت پیاری سورت ہے، میں سمجھتا ہوں ہر بچوں کو یاد بھی رہتی ہے۔ ہمارے سلیبس میں 4 سورے، سورہ فاتحہ، سورہ عصر، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص، اس میں سے ہم 2 صورتیں تکمیل کر چکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج اب جو ہے نا ہم تیسری صورت پڑھیں گے، اس کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ایک بات اور ضروری بتا دینا اہم ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن خود اپنے بارے میں فرماتا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو غور و فکر کرو، غور سے سنو اور پڑھو تاکہ ہم تم پر رحم کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم پہ رحم کرنے کے لیے، اب اکثر بولتے ہیں اللہ رحم نہیں کر رہا ہے، تو اس کا جو وسیلہ ہے، جو چیز بتائی ہے وہ ہے قرآن کا سننا۔ قرآن کا سننا بھی فائدہ مند ہے۔ آپ ٹی وی پہ سنو، آپ موبائل میں سنو، یا کیسٹ میں سنو، یا جو ہے نا آپ خود پڑھو، کوئی پڑھ رہے ہیں تو سنو۔ تو قرآن کے سننے سے، قرآن کا سننا بھی فائدہ مند ہے، پڑھنا تو اس سے زیادہ ہے، لیکن جو سنے تو بھی اللہ فرماتا ہے میں تم پہ رحم کروں گا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اس سے نصیحت حاصل کرو تاکہ میں تم پہ رحم کروں۔ قرآن سنو، اس پہ عمل کرو، میں تم پہ رحم کروں گا۔ دیکھ رہے میرے بچوں، تو اس لیے جب قرآن آپ سن رہے ہیں تو بہت ہی باوضو ہو کے بیٹھ جائیے، اور جو ہے ٹکٹکی باندھ کے بغیر جو ہے نا اس کے، جیسا کہ میں آپ کو ابتداءً بتایا یا نیا بتایا، جب ہم ہمارے اساتذہ کے پاس جاتے تو ہمارے کلاس میں نیت کراتے تھے، جیسے ہم پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، پڑھتی ہوں 2 رکعت فرض نماز فجر کی واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف۔ اس طرح سے ہمارے استاد محترم جو ہے نا پڑھاتے تھے، کلاس کو آیا ہوں پڑھنے کے واسطے، منہ میرا استاد کی طرف بول کے پڑھے، آپ ادھر دیکھنا نا ادھر کوئی بھی نہیں، آپ اکیلے تھے۔ ایسا بھی بہت، یعنی مقصد اس کا بتانے کا کہ بہت ہی غور و فکر سے، بہت ہی غور و فکر سے دیکھو بیٹے، یہ میری باتیں نہیں ہوتی، میری باتیں ہیں، میں اگر اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، میں اتنے سال سے پڑھایا، میرے اتنے ہزاروں ڈاکٹران شاگرد ہیں، اتنے لاکھوں انجینئرس ہیں، اتنے فلاں ہیں، بیرسٹر بھی ہے میرے شاگردوں میں، ہاں وکیل اور جج بھی ہے میرے شاگردوں میں۔ اب میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، میرے والد ایسے تھے، میری والدہ ایسے تھے، بہت زیادہ سخی تھے، یہ تمام چیزیں اگر میں اپنی بایوگرافی سنا رہا ہوں، آپ جو ہے بیٹھ کے سنو، لیٹ کے سنو، آپ کوئی بھی حالت میں سنو، کیسا بھی سنو، اس میں کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے آپ کے لیے۔ لیکن جب قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، حدیث کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بغور وہ صاحب، جتنا غور و فکر کریں گے آپ، جتنا غور و فکر کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ہو۔ سمجھے میرے بچوں؟ تو چلیے صاحب شروع کرتے ہیں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے بچوں، قبل اس کے کہ ہم درس شروع کریں، ایک مرتبہ آخر نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے ابتداءً، انا، یہ یاد رکھ لیجئے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، شان ہے۔ اب جیسا کہ میں آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں تو کیا آپ کو میری بات پہ شک ہے یا ایسا نہیں ہوں گا بلکہ، یا آپ کی والدہ محترمہ، یا آپ کے بابا جان، آپ کے ماما، دادا، نانا، جو آپ کے معتبر لوگ ہیں، آپ کے گھر کے بڑے ہیں، آپ کو کوئی بات بول رہے ہیں تو ان کی بات پہ آپ کو شک ہے، آپ شک کرتے ہیں انہوں بولنے کے بعد؟ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کو بولے امی کھڑکی کا نہیں ٹھہرنا، کہیں کو نہیں ٹھہرنا، ٹھہرے تو کیا ہوتا، آپ نہیں ٹھہرے تھے کیا، ہم آپ کچھ نہ کو بول رہے ہیں، اس طرح کے فضول کی باتیں نہیں کرنا، بس نہیں ٹھہرنا بولے بس نہیں ٹھہرنا، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، آپ کہیں کو بائیں ہاتھ سے کھائے تو پیٹ نہیں بھرتا کیا، ہضم نہیں ہوتا کیا، اس طرح کے فضول کی بحث نہیں کرنا۔ لیکن دیکھ لیجئے میرے بچوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے جو بولے وہ اللہ کا کلام ہے، غلط کا تصور بھی نہیں کر سکتے آپ. اسی طرح سے امی بابا اگر کچھ بات بولے تو اس کا غلط کا تصور ہی نہیں کر سکتے. ان کی زندگی کا نچوڑ ہوتی ہے ایک ایک بات، ایک جو بات ان کے زبان سے نکل رہی ہے، ان کا جتنی عمر ہے ان کی، وہ تجربے میں ملی ہوئی بات ہوتی ہے ان کی. آپ کے امی بولنے دو، بابا بولنے دو، دادی ماں، نانی ماں، جو بھی آپ کے بڑے ہیں، انہوں اپنا پورا ایکسپیرینس ایک سینٹینس میں بول رہے ہیں آپ ان سے بات کر رہے ہیں. وہ تو یہ ہے کہ سمندر کو کوزے میں گلاس میں لے کے آ کے بول رہے ہیں، سرکار خطرے میں ڈال کے بول رہے ہیں، جیسا اتنا تجربے کی بات ہوتی. تو اس پہ شک کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں. تو اب آپ یہ سوچ لیجئے کہ ان کا رب، آپ کے امی کا رب، آپ کے بابا کا رب، آپ کے نانا کا رب، رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، تو وہ کتنی اہمیت والی بات ہوگی. تو پھر اس میں شک کرنے کی بات ہے. لیکن عربی کا یہ اعجاز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، یہ عربوں کا مزاج ہے، کوئی بات کی اہمیت بتانا ہے. جو بات آپ کو بتا رہے ہیں، آگے جو بات کرنے والے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے یا تو قسم سے، اس سے پہلے پڑھے تھے ہم والعصر، قسم کھا کے بولنا، یا نہیں تو یہ طرح کے اس طرح کے الفاظ، لقد خلقنا الجن والانس الا لیعبدون، تحقیق کے بغیر کسی ڈاؤٹ کے، انڈیڈ نو ڈاؤٹ، اس طرح کا بول کے انا، یہ بھی لقد اور انا، یہ بات بتانے کے لیے کہ آگے جو بات بتائی جانے والی ہے وہ کتنی اہم ہے، اس پہ کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں. شک کر نہیں سکتے آپ، کیونکہ یہاں انا کا لفظ آ گیا ہے، لقد آ گیا ہے، اب شک سوال ہی نہیں. ایسے ہی ایک انٹرمیڈیٹ میں آپ کی کلاس میں ہم تھے، ایسے ہی ایک بات ہمارے غالباً انٹر سیکنڈ ایئر میں تھے ہوں گے، ہم فرسٹ ایئر بھی نہیں، سیکنڈ ایئر میں تھے کہ کلاس چل رہی تھی. مول صاحب ایک بات بولے تو اس وقت تو ہمت نہیں ہوئی مول صاحب سے کیسا پوچھنے کی، کیسا بول کے. ہم ہو گیا انٹر، ہو گیا ڈگری کے 3 سال ہو گئے، پھر اس کے بعد یونیورسٹی گئے، پوسٹ گریجویشن کا 1 سال ہو گیا، سیکنڈ ایئر میں ہے، فائنل ایئر میں ہے. وہی سوال پھر یہاں جو ہمارے پروفیسر صاحب تھے وہی کوشچن پھر کریں. تو اب تھوڑا میچورڈ ہو گئے تھے، تو اب جو ہے ذہن کے اندر سے کوشچن بن کے وہ ہمارے زبان کے نوک تک آیا کہ اب ہم پوچھیں کیسا بول. یہ پوچھنے سے ہی پہلے استاد محترم بولے عقل کو یونیورسٹی کی گیٹ پہ چھوڑ کے آیا تو یہ بات سمجھ میں آتی، پھر وہ نکل. مگر اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان پہ جو ہے نا اپنی رحمت کی بارش فرمائے. اتنے پیارے انداز میں پھر اس کو سمجھا دیے کہ پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، نہ پھر وہ کیسا پوچھنے کی ضرورت پڑی. اتنے اچھے اساتذہ ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب بول کے عثمانیہ کے پروفیسر رہے ہمارے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا. اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، لیکن جو ہے سمندر صاحب، علم کا سمندر، بہت اچھی رہنمائی فرمائی ہماری، جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے ان کے جوتیاں سر پہ رکھ لے کے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہیں ہم، مگر اللہ تعالیٰ ان کی بات سننے کی وجہ سے ان کی جگہ لا کے ٹھہرا کر دیا. تو جو ہے میرے بچوں، انا آ گیا، انا تحقیق، انڈیڈ نو ڈاؤٹ، ایسا اس طرح سے. اور اعطینا، ہم نے دے دیا، ہم نے عطا کر دیا، مالک بنا دیا. اعطینا دے دیے، جیسا مثال کے طور پہ آپ کے بابا آپ کے نام پہ گھر کر دیے، سونا دلا دیے، گاڑی دلا دیے، بیگ دلا دیے، ڈریس دلا دیے، آپ کو پین دلا دیے، جو چیز ہے آپ کو دے، اس کا مالک بنا دی. اب آپ وہ پین اب لا کے مول صاحب میں آپ کے لیے لائیے، یہ بابا دیے تھے میرے کو، بہت اچھا دکھا، میں آپ کے لیے لائی. یا جو ہے نا کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کے مالک ہے. اب آپ کو بولے کیا بیٹے وہ پین کیا، میں ہمارے مول صاحب کو دے دیے. ارے واہ ماشاء اللہ، آپ مالک کے دینا تھا نہیں دینا تھا بابا؟ بولے بیٹے آپ مالک ہیں، آپ جس کو چاہے دو. اچھا کرے مول صاحب کو دیے، بہت اچھی بات ہے. آپ ادھر ادھر دے تو شاید میرے کو تکلیف تو اچھا کرے. اس طرح سے یعنی آپ کیا کرے، آپ کے بابا آپ کو پیسے دیے، پوچھے بیٹے کیا کرے بیٹے پیسے دیا تھا میں آپ کو، پوچھے تو بولے میں دادی ماں کے واسطے جو ہے نا اسپیکٹس ٹوٹ گئے تھے لے کے آئے، یا ان کے تھا. اچھا ماشاء اللہ میری امی کیا سے لائے تھے. ہاں پھر آپ کیا کریں معلوم ہے، کبھی اپنی امی کیا سے لا لیے، کچھ بھی سردیاں آ رہے ہیں آپ باہر نکلے، ارے بھائی میری امی کو سردی ہوتی، ساکس وغیرہ لے کے جاؤں، آپ لے کے گئے. بولے بیٹے کیا کریں پیسے آپ کو دیا. اگر پوچھ لے ایسا تو نہیں پوچھے، اگر پوچھ لے تو بولے بھائی بابا میں امی کے یہاں سے. کس کی امی کے یہاں سے؟ بولے میری امی کا. اچھا ماشاء اللہ ہماری بھی کیا سے لا، کیا میں نے لاتا تھا؟ بابا میں گئی تھی لا لی. ارے ماشاء اللہ بہت اچھا کری میری بیٹی، خوش ہوں گے تکلیف ہوں گی ان کو. اور آپ مالک اچھا جو چاہے کرو بیٹے، آپ کو تو میں کھا لو بول کے دیا تھا، نہیں آپ کہیں بھی اچھی جگہ استعمال کریں، آپ کے بابا خوش ہوں گے نہیں ہوں گے. اسی طرح سے اب یہاں پہ یہ بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، انا اعطینا، ہم نے آپ کو دیا، اعطینا کا، آپ کو مالک بنا دیا. اے حبیب ہم نے آپ کو عطا کر دیا، مالک بنا دیا. کس چیز کا مالک بنایا صاحب؟
کیا دیے اللہ تعالیٰ؟ کیا دیے وہ بھی بول دیے، الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، دے دیا۔ یہ کوثر کیا ہے صاحب؟ تو ایک عام فہم جو آپ لوگ جانتے ہیں، کوثر، حوض کوثر، یہ ایک جنت کی نہر ہے، جنت کا حوض ہے، اس کو جنت سے نکال کے محشر کے دن ہم آپ کو دے دیں گے، اس کا آپ کو مالک بنا دیں، آپ اس کے اونر آف دا کوثر، اب آپ مالک ہیں۔ جیسا کہ گھر ہے آپ کا، ذاتی مکان ہے، اس میں سے کوئی ہکال سکتے ہیں آپ کو؟ آپ کا مکان ہے، کون ہکالیں گے؟ ارے ہمارا مکان ہے یہ، ہمارے بابا کا ہے، یہ ہمارا ہے، چلیے مالک ہے۔ کوثر کے معنی ایک عام فہم معنی جو ہے نا، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ تو یہ کوثر تو سنے ہوں گے آپ، یہ کوثر ہے کیسے؟ تو بتایا جاتا ہے، آپ اکثر کوئی تالاب پہ گئے ہوں گے، آپ ٹینک بنڈ وغیرہ گئے، ٹینک بنڈ دیکھے ہوں گے آپ، ٹینک بنڈ کیا ہے؟ یہ پانی ہے صاحب، یہ جہاں تک نظر جا رہی پانی، ایک تالاب ہے صاحب۔ تو کوثر بھی ایسے ہی ایک تالاب ہے، جیسے کہ مگر ٹینک بنڈ کا پانی پورا گندا، بدبودار، پورا کنارے پہ کیچڑ، آپ ادھر کناروں کی طرف گئے تو ایسی بدبو تعفن آپ سن نہیں سکتے۔ لیکن یہ حوض کوثر جو ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک جنت کا نہر ہے، ایک تالاب ہے، اس کا مالک بنا دیا آپ کو۔ وہ تالاب کتنا بڑا ہے صاحب؟ جہاں تک آپ کی نظر جاری اتنا بڑا ہے، اور اس کے کناروں پر ہیرے، موتی، مونگے ہیں، کنارے کا بھی پانی بہت ایک دم، اور وہ یہ تو اس کی باؤنڈری اور اس کے بینکس کے بارے میں بتا دیا۔ اب وہ پانی کیسا ہے صاحب؟ تو بولے وہ جو پانی ہے دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، ابر سے زیادہ ٹھنڈا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں صاحب، یہ تو ہو گیا اس کی کوالٹی، اب اس کا ویٹیج کتنا ہے؟ تو بتایا گیا ہے کہ کل بروز قیامت ہر آدمی اپنے گناہوں کے سبب اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کوئی آدمی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، اور کسی کا پسینہ اس کے منہ تک آتا رہے گا، اور کوئی خود اپنے پسینے میں ایک بالش ڈوبا ہوا رہے گا۔ اور ایسی ہال گھبراہٹ، ایسی وحشت ہوتے رہے گی، اور اس کو ایسی پیاس لگتی رہے گی کہ آدمی یہ چاہیں گا، آدمی کا ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ انہیں یہ بولیں گا، اس کو اتنی پیاس لگیں گی، دنیا میں جتنا پانی ہے، کہاں ہے پانی صاحب؟ سمندر میں پانی ہے، تالابوں میں پانی ہے، باڑیوں میں پانی ہے، ندیوں میں پانی ہے۔ آج تو دیکھ رہے ہیں آپ، ٹولی چوکی میں پانی ہے، گلی میں پانی ہے، دنیا میں جتنا پانی ہے، پورا پانی پوری زمین کو نچڑ کے لاسٹ ڈراپ تک، موہریوں میں کا، نالیوں میں کا، پورا پانی ٹک نکال دے کے ایک آدمی کو پلا دیں، پانی پورا ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ انہیں بولیں گا یہ دل مانگے مور، اور ہونا۔ اب اس سے ہٹ کر اس کو ایک کپ کوثر کا پلا دے تو اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ایک روایت ایسے، کبھی پیاس نہیں لگے گی، جنت میں گئے تو پیاس نہیں، ایک روایت جنت میں گئے تک نہیں لگے گی، اتنا سیراب ہو جائیں گا۔ تو آپ بولیں گے مولوی صاحب کروڑوں مسلمانہ ہیں، تو بتایا گیا ہے کہ اس کے جو پیالے ہیں، جو کپس ہوں گے، وہ بھی کروڑوں ہیں۔ کتنے ہوں گے مول صاحب؟ بولے آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنے کپ، پھر پلائیں گے کون؟ تو بولے 1,24,000 صحابہ، 1,24,000 صحابہ پلانے والے ہوں گے، اور خود سرکار دو عالم ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اپنے ہاتھ سے پلانے والے ہوں۔ ایک صحابی رسول آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، یا رسول اللہ کل میں بروز قیامت آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ تو آپ نے فرمایا میزان پہ آنا، میزان پہ جہاں ہمارے نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، اس میں جب کوئی گناہ گار، میرا کوئی امتی جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گے، تو جو ہے گناہوں کا پلڑا نیچے، نیکیوں کا پلڑا اوپر ہو جائے گا، تو میں جو ہے اپنے طرف سے نیکیاں ڈالوں گا اور اس کے گناہوں کا پلڑا اوپر اور نیکیوں کا پلڑا زیادہ کروں گا۔
تاکہ اللہ اس کو جنت میں ڈالے. بولے یا رسول اللہ اگر یہاں نہیں ملے تو بولے پل صراط پہ آنا. پل صراط پہ جب پل ایک باریک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس پہ سے سب کچھ چل کے جانا ہے. ادھر سے جنت، ادھر محشر ہے، ادھر جنت ہے، بیچ میں دوزخ ہے. تو جو گناہ گار ہوں گے اس پہ کٹ کٹ کے دوزخ میں گریں گے، اور جو 50-50 ادھر ادھر وہ لوگ بھی جو ہے نا ادھر جانے والے رہیں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو پکڑتا جاؤں گا، جنت میں ڈالتا جاؤں گا. یہ ہو گئے. تیسرے آپ نے فرمایا کوثر پہ آنا. اگر یہاں نہیں ملے تو یا رسول اللہ، تو بولے کوثر پہ آنا. میں اپنے گناہ گار امتیوں کو جو پیاس سے بے چین ہوتے ہیں اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلاؤں گا. اور آپ نے فرمایا یہ 3 جگہ ہی رہوں گا، چوتھی جگہ نہیں رہوں گا. تو اس لیے میرے بچوں کوثر کے معنی یہ ہے صاحب، کوثر ہے صاحب انا اعطیناک. تو یہ جو کوثر ہے ہم آپ کو اس کا مالک بنا دیں، یہ آپ کا اونر آف دا کوثر. آپ کو جو ایک تو معنی یہ ہو گئے کوثر کے، اور ایک معنی جو ہے کوثر کے بتائے گئے ہیں کہ قرآن مجید. کوثر کے معنی قرآن مجید کا بھی ہے معنی، جو سرکار علماء فرماتے ہیں کوثر کے معنی قرآن. ہم نے پورا قرآن کا آپ کو جو ہے نا آپ کو مالک بنا دیا. اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں، کوثر کے معنی قرآن کریم، جہاں جہاں ہمارا نام ہے آپ کا بھی نام ہے. اس طرح سے اس کے اندر جو ہے قرآن کریم کے معنی بھی بتائے ہیں کوثر کے. اور ایک قرآن کے کوثر کے معنی ہے خیر کثیر، خوب بھلائی، خوب بھلائی، خوب اچھائی. اب آپ جو ہے نا جب یہ معاملہ ہوا اور یہ قرآن کی یہ آیت آئی تھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا خَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو ایک صحابی رسول پوچھے یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے اللہ سے؟ تو آپ نے فرمایا میرا ایک بھی امتی دوزخ میں رہا تو میں اللہ سے بولوں گا اے اللہ یہ اور ہونا مولا، اور ہونا اور ہونا اور ہونا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ اے حبیب آپ خود دوزخ میں جائیے، جا کے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال لیجئے. پھر اس سے بھی کم، پھر اس سے بھی کم، آدھی رائی کے برابر، پاؤ رائی کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو یا رسول اللہ آپ خود جا کر اپنے ہاتھ سے اس کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جائیں. سمجھ میں آیا میرے بچوں؟ تو جو ہے نا ہم اس کا آپ کو مالک بنا دیں. تو ہمارے سرکار کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا پاور آف اٹارنی دیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے. انا اعطیناک الکوثر. اب دیکھو بیٹا قرآن کی ایک آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کا جو لفظ آیا ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آدمی جس درجے کا ہوتا ہے اس سے اس طرح کا امتحان لیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ لوگ SSC کا دے کر آئے ہیں، یہاں پر انٹر کا دیں گے، اس کے بعد آپ ڈگری کی طرف جائیں گے یا جو MBBS کے لیے جائیں گے، انٹرنس دیں گے، کوالیفائی ہوں گے، MBBS کریں گے، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا اسپیشلائزیشن کی طرف جائیں گے، MD کریں گے، MS کریں گے، پھر اس کے بعد MPhil کریں گے، پھر اس کے بعد PhD کریں گے. تو یہ جتنا بڑا امتحان آپ دیتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کا رتبہ بڑھتا جائیں گا، اتنا زیادہ آپ کی جو ہے نا کوالیفیکیشن بڑھتی جائے گی. تو اور جو آج مثال کے طور پہ اب آپ انٹر فرسٹ ایئر میں ہیں، اگر میں آپ کو جو ہے نا انٹر سیکنڈ ایئر کے بارے میں بولا تو آپ کو سمجھ میں آتا؟ آپ کو اگر وہ کوشچن پیپر دیں تو آپ کر سکتے؟ آپ کو اگر آپ میڈیکل میں جانا ہے، اگر آپ کو جو ہے نا فرسٹ ایئر کی بک دے دیں بولے یہ پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آئیں گا؟ آپ تو بالکل 10th پڑھ کے آپ کو آپ MBBS فرسٹ ایئر کے بکس پڑھا رہے ہیں. سر یہ بہت ایڈوانس ہے، ہمارے کو کچھ بھی لنک نہیں مل رہا ہے اس کا. تو جیسا جیسا ایک دم آپ فائنل ایئر کی بک دے دی آپ کر سکتے ہیں.
اسی طرح سے جو آدمی جس کیڈر کا ہوتا اس سے اس طرح کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھو صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا مالک بنایا، فوراً اس سے منسلک جو چیز بتا گئی فَصَلِّ لِرَبِّكَ، فوراً اپنے رب کی نماز پڑھی۔ اب دیکھو یہاں پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب آؤ میرے بچوں، اس کے ساتھ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چیز عطا کی گئی ہے، وَانْحَرْ، قربانی دیجیے۔ جیسا کہ ہم تو بقرعید میں قربانی دیتے ہیں، قربانی دینے کو کہا گیا ہے۔ اب دیکھیے جتنا بڑا معاملہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اتنی بڑی قربانی کیا سناؤں میرے بچوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو ہم جو ہے یہاں سے اس کو آگے کنٹینیو کریں گے، یہاں سے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی طرف چلیں گے، پھر اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے زندگی رہی تو ہم آگے اس کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔